لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم خیران عزیزان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا درس ہمارا تاریخ اسلام ہے، جس میں ہم بس سلسلہ وار جو ہے ہم ائمہ اطہار علیہ السلام، حسن معصومین علیہ السلام کی جو ہے وہ ترتیباً ہم تاریخ اور ان کی جو سوانح حیات ہے، ان کی جو زندگی ہے، جس طرح سے انہوں نے اپنی حیات طیبہ گزارا ہے، اس کے اوپر ایک مختصراً سی روشنی ڈالتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے۔ ہمارے شہادہ معصومین علیہ السلام کی تاریخ آج جو ہے ہمارا پہلا درس ہے، تو اس اعتبار سے سب سے پہلے معصومین کی کڑی میں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء، ان کا جو اسم گرامی ہے، ان کا جو اسم مبارک ہے وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لقب ان کا مصطفیٰ ہے، کنیت جسے ہم ٹائٹل کہیں وہ ابو القاسم ہے۔ ان کے والد گرامی کا نام عبداللہ اور جو ان کی والدہ گرامی تھی جناب آمنہ بنت وہب تھیں۔ خوب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تاریخ ولادت ہے بڑی مشہور ہے، 17 ربیع الاول 1 عام الفیل، اور جو تاریخ ہجرت ہے جب انہوں نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کیا تھا، تو وہ جو تاریخ ہے ماہ ربیع الاول کی ہے، بعثت کے 13ویں سال کے بعد کی تھی انہوں نے۔ آپ جانتے ہیں کہ جو پہلے جس طرح سے ہمارے سن و ہجریاں شروع ہوئی ہیں، اس طرح سے پہلے نہیں ہوا کرتا تھا۔ پہلے جو ہے وہ حساب جو سالانہ چلتے تھے وہ الگ تھے۔ خوب مدت نبوت جو تھی رسول خدا کی وہ تھی 23 سال، اور 13 سال مکے میں تھی اور 10 سال انہوں نے مدینے میں گزاری، یعنی کلاً ان کی حیات طیبہ میں 23 سال کی عمر انہوں نے نبوت کے کام میں گزاری ہے، جس میں سے 13 سال مکہ میں تھے وہ، اور بقیہ کے جو 10 سال تھے وہ مدینہ منورہ میں تھے، اور ان کی کلاً عمر جو تھی 63 سال کی تھی، 63 ایئرز کے تھے۔ شہادت جو ان کی ہوئی ہے 28 صفر 11 ہجری کو واقع ہوئی تھی، اور جہاں انہیں دفن کیا گیا مدینہ منورہ میں، اپنے گھر میں ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دفن کیا گیا۔ ان کی جو اولاد تھی ان کی تعداد 3 تھی، 1 بیٹی 3 بیٹے، یعنی کلاً 4 بچے ان کو تھے۔ بیٹوں کے جو نام تھے، سب سے پہلے قاسم، عبداللہ، ابراہیم، اور بیٹی کا نام ہم سب جانتے ہیں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ خوب یہ ان کی پرسنل جو ایک بایوگرافی تھی، پرسنل انٹروڈکشن تھا ان کی زندگی کا، وہ رہا۔ ان کے آگے کی جو زندگی، یعنی کہ جناب عبداللہ کے جو رسول خدا کے والد گرامی تھے، ان کے بارے میں ملتا ہے کہ جناب عبد المطلب کے بیٹے تھے، یعنی جو دادا تھے رسول خدا کے، ان کا نام تھا جناب عبد المطلب۔ عبد المطلب کے بیٹے تھے عبداللہ، اور عبداللہ کے بیٹے تھے رسول خدا۔ ان کی کنیت تھی، یعنی جناب عبد المطلب کے جو بیٹے تھے، یعنی رسول خدا کے جو والد گرامی تھے جناب عبداللہ، ان کی کنیت بتائی جاتی ہے ابو محمد تھی، یعنی جناب رسول خدا کا نام محمد تھا، اس لیے انہیں ابو محمد کہا جاتا تھا۔ کئی بھائی تھے ان کے، جن میں سے حضرت ابو طالب علیہ السلام کو بڑی اہمیت تھی، یعنی یہ لوگ بہت سارے بھائی تھے، یعنی جو ان کے والد گرامی تھے ان کے بہت سارے بھائی تھے، کہ جن میں بہت ہی خاص جناب ابو طالب علیہ السلام تھے۔ جناب عبداللہ مثلاً بتایا جاتا ہے، ہمیں ملتا ہے کہ جو والد گرامی تھے رسول کے، وہ یہ کہ یعنی بہت ہی زیادہ ان کی عظمت بتائی گئی، بہت زیادہ باعظمت تھے،
اور ان کی سب سے بڑی عظمت یہ کہ وہ خود کیا تھے؟ خاتم الانبیاء، ہمارے آخری نبی کے والد گرامی تھے، یہ ان کے اللہ نے شرف بخشا تھا۔ خوب ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ بہت زیادہ سنجیدہ مزاج تھے، شریف طبیعت کے تھے، اور جلالت نسب اور مکارم اخلاق کی وجہ سے تمام جوانان قریش کی نظروں میں جو ہے وہ بہت زیادہ ان کو باعزت دیکھا جاتا تھا۔ جناب عبد المطلب آپ کو سب سے زیادہ چاہتے تھے، یعنی جو ان کے والد گرامی تھے وہ اپنے سارے بیٹوں میں سب سے زیادہ جو ہے جناب عبد المطلب سے محبت کرتے تھے، کیونکہ ان کی جو کوالٹیز تھی، ان کی جو صفات تھیں ان کے اندر، وہ سارے جوانوں میں جو ہے وہ بالکل الگ تھی، انہیں الگ نظر سے لوگ دیکھا کرتے تھے۔ خوب اب کہہ رہے ہیں کہ جو رسول خدا کی ولادت کے وقت جو ہے بہت ساری ایسی چیزیں رونما ہوئی تھیں کہ جو بہت ہی عجیب و غریب تھی، یعنی واقعاً وہ عادیات سے یعنی وہ جو مطلب طبیعت کے بہت عجیب چیزیں تھیں جو واقعی میں ایک نارملی طریقے سے کبھی رونما نہ ہوئی تھی نہ کبھی ہوگی۔ خوب جو ان کی والدہ گرامی تھی، یعنی جناب آمنہ خاتون خود کہتی ہیں کہ جب میرا بیٹا، یعنی خدا کی قسم کھا کر وہ یہ چیز کہتی ہیں کہ جب میرا بیٹا زمین پر آیا تھا تو اپنے دونوں ہاتھوں، اس نے کیا کیے تھے؟ دونوں ہاتھ کو زمین پر ٹیک دیے تھے اور آسمانوں کی طرف نگاہ کرتے ہوئے کیا کیا تھا؟ چاروں طرف جو ہے وہ نظر دوڑانے لگا، یعنی آسمان کی چاروں طرف وہ دیکھنے لگے تھے، اور پھر انہوں نے کیا کیا؟ ایک نور ان سے ساطر ہوا تھا جس نے تمام چیزوں کو جو ہے وہ روشن کر دیا تھا، اور اس نور کی روشنی میں جو ہے وہ شام کے محلات دیکھے، اور میں نے، یعنی خود ان کی والدہ گرامی کہتی ہیں کہ میں نے ہر چیز اس میں دیکھی۔ خوب اور پھر میں نے خود آواز سنی کہ ایک کہنے والا کیا کہہ رہا تھا کہ تو نے تمام لوگوں سے بہتر شخص کو جنم دیا ہے، اس کا نام تم محمد رکھنا۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شیطان جو ہے یعنی آسمانوں پر جاتا تھا، یعنی اس کا شیوا یہ تھا کہ شیطان جو ہے وہ آسمانوں تک جو ہے وہ جاتا تھا، سیر کرتا تھا، اور ساتوں آسمانوں تک وہ کیا کرتا تھا؟ وہاں جاتا تھا اور اپنے کان جو ہے وہ لگاتا تھا، اور جو آسمان کے مخلوقات تھے، مثلا جو ملائکہ، فرشتگان تھے، جتنی بھی مخلوقات تھی، اس میں کان سنتا تھا، وہاں کی خبر لے کر وہ واپس آتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جناب عیسیٰ کی جب ولادت ہوئی ہے تو شیطان کی محدودیت جو ہے وہ حدود میں آئی۔ خوب 4 آسمانوں تک، مثلا 3 آسمانوں سے روک دیا گیا تھا، یعنی 4تھے آسمان تک، ایسے وہ کیا کرتا تھا؟ 7 آسمان تک جاتا تھا اور ساری خبریں وہاں کی لے کر آتا تھا۔ لیکن جناب عیسیٰ کی ولادت کے بعد سے یہ ہوا کہ 3 آسمانوں تک جو ہے وہ بندش لگا دی گئی، ممنوعیت ہو گئی، اور وہ نہیں جاتا تھا، بس 4تھے آسمان تک جاتا تھا۔ لیکن جب جناب رسول خدا کی ولادت ہوئی ہے تو یہ 4تھے آسمان تک جانا بھی، یعنی کلن آسمانوں پہ جانے کا جو راستہ تھا شیطان کے لیے، اسے کیا کر دیا گیا؟ بند کر دیا گیا، سد باب اس کے لیے ہو گیا، اور وہ اس کے بعد آسمانوں پہ جانے سے روک دیا گیا، اس کے بعد نہیں جاتا۔ پھر کہتے ہیں کہ جب رسول کی ولادت ہوئی تھی تو صبح صادق کا وقت تھا، جب ان کی ولادت ہوئی ہے، دنیا میں جس سرزمین پہ کونے اور جو ہے اترے میں جتنے بھی بت تھے سب اوندھے منہ گر گئے تھے، یعنی جتنے بھی بت گھروں میں پائے جاتے تھے، محلے میں پائے جاتے تھے، کہیں پہ بھی جو عبادت گاہ، یعنی پوری دنیا میں ہر سرزمین پہ جب یہ قرار دیا جاتا تھا، وہ سارے کے سارے بت اپنے آپ منہ کے بل گر پڑے تھے۔ ایوان کسریٰ، یعنی جو شاہ کا، ایران کے شاہ کا جو محل تھا، خوب وہ لرزنے لگا تھا،
اور جو ہے وہاں پہ 14 کنکرے گر پڑے تھے اور سادہ نامی دریا خشک ہو گیا تھا۔ اس دریا کو لوگ مدتوں سے پرستش کرتے تھے۔ اس دریا کی آپ نے سنا ہوگا کہ لوگوں کو جہاں سے جیسے بھی فائدہ ہوتا تھا وہ اس کی پرستش یعنی ورشپ شروع ہو جاتی تھی اس کی۔ جیسے ہی کچھ فائدہ اگر سورج نے دے دیا سورج کی پرستش، پتھر نے دے دیا پتھر کی پرستش، بارش آ گئی جب بہت سوکھے ہوئے ماحول میں تو بارش کی پرستش، اسی طرح لوگوں نے چن وہ دریا کی پرستش کری، وہ کیا ہو گئی تھی بہت یعنی بالکل خشک ہو چکی تھی۔ وادی سماوا میں جو یعنی سالہ سال کسی نے پانی نہیں دیکھا تھا، اس میں پانی جاری ہو گیا تھا، یعنی ایسی چیز جو کبھی واقع نہ ہوئی تھی وہ ان کے ولادت پہ جو ہے وہ رونما ہونے لگی۔ اور پھر فارس کا جو آتش کدھا تھا جس کی پرستش ہوتی تھی، ہزاروں سال سے اس کی آتش، اس کی آگ جو ہے وہ بھڑکتی ہوئی چلی آ رہی تھی، لیکن وہ کیا ہوئی اس رات اس کی آگ کیا ہو گئی، خاموش ہو گئی، بجھ گئی۔ امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب رسول خدا حضرت کی ولادت ہوئی تو جتنے بت تھے کعبہ پر رکھے ہوئے تھے سب منہ کے بل گر پڑے۔ جب شام کا وقت ہوا تو ایک آسمان سے جو ہے وہ ندا آئی۔ کیا ندا آئی؟ سورہ اسراء کی آیت نمبر 81، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، یعنی حق آ گیا ہے اور باطل چلا گیا، بے شک باطل کو ہی جانا تھا۔ خوب، یہ بہت ہی معروف آیت ہے جو سورہ اسراء کی 81 آیت ہے۔ خوب، یہ جو آیت ہے جب ہمارے یعنی رسول خدا کی ولادت پہ ایک یہ آیت کو جو ہے صدائے آسمانی تھی، ندائے آسمانی تھی۔ اب اس کی تلاوت تب ہوگی جب ہمارے آخری امام، ہمارے آخری حجت اس دنیا میں ظہور کرے گی، اور جب ان کا ظہور ہوگا تب بھی ندائے غیبی آئے گی، اور یہی آیت کو کیا ہے پڑھا جائے گا، اور ہر کان اس ہر گوشوں میں یہ آواز جائے گی۔ کون سی آیت؟ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، یعنی جو صفاتیں بیان کی جاتی ہے کہ امام کی کچھ بہت ساری صفاتیں اپنے جد بزرگوار میں پائی جائے گی، جس طرح سے وہ آئے تھے اور باطلوں کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ انشاءاللہ جب ہماری آخری حجت ظہور کرے گی تب بھی اس دنیا کے جتنے ظلم ہیں، جتنی باطل چیزیں ہیں، جتنی گمراہ کنندہ چیزیں، جتنی بھی تاریک ہوگی، ان سب کو جو ہے وہ نور میں بدل دیں گے، اور جب حق آ جائے گا تو اپنے آپ باطل اس دنیا سے کیا کر دے گا؟ فرار کر دے گا اور خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پھر رسول خدا کی جو آپ کہیں کہ پرسنل لائف کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ رسول خدا کی جو ازواج تھیں، ازواج مطہر تھیں، یعنی جو ان کی زوجہ تھیں، جو ان کی بیویاں تھیں، انہیں ازواج المطہرات کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں کہا ہے، انہیں امہات المؤمنین بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہ جو لفظ ہے وہ قرآن مجید میں آئے ہیں، اہل ایمان کی مائیں کہہ کر مخاطب کیا ہے قرآن نے انہیں، امہات المؤمنین۔ خوب، چند کنیزوں کے علاوہ جن میں ماریہ اور ریحانہ بھی شامل تھیں، آپ 11 بیویاں تھیں ان کی، اور جن میں سے حضرت خدیجہ اور جناب زینب بنت خزیمہ نے آپ کی زندگی میں وفات پائی تھی، یعنی رسول جب باحیات تھے تبھی یہ دونوں جو زوجہ تھیں ان کی، جناب خدیجہ اور جناب بنت خزیمہ، خوب یہ دونوں جو ہیں ان کے زندگی میں ہی وفات پا گئی تھیں، اور 9 بیویوں نے آپ کی وفات کے بعد انتقال فرمایا تھا، یعنی 2 بیویاں رسول کی حیات میں انتقال کر گئی تھی اور 9 بیویاں ان کے وفات کے یعنی رسول کی شہادت کے بعد۔ خوب، ان کی جو 11 بیویوں کے جو نام ہیں وہ کیا ہے؟ ام المومنین سیدہ خدیجہ بنت خویلد، خوب، اس کے بعد سودا بنت زمع عامریہ، عائشہ بنت ابو بکر، حفصہ بنت عمر، ام حبیبہ بنت ابی سفیان، زینب بنت خزیمہ، ام سلمہ بنت ابی امیہ، زینب بنت جحش، جویریہ بنت حارث، صفیہ بنت حی، میمونہ بنت حارث۔ ٹھیک ہے، 11 بیویاں تھیں جن کے نام
بتائے گئے، اور یہ 11 بیویاں میں سے 2 بیویاں ان کی حیات میں وفات پائی تھیں اور 9 بیویاں ان کی وفات کے بعد انتقال پا گئی تھیں۔ خوب، اب جو رسول خدا کی جو انگوٹھی تھی، اس کا جو نقش تھا وہ کیا تھا، یعنی جو اسٹیمپ کے طور پہ لیٹرز پر جو استعمال بھی ہوتا تھا، اس پر جو ان کی نگین تھا، یعنی جو نقش تھا اس کے اوپر نگین کا، اس پہ لکھا ہوا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن رسول اللہ۔ یہ نقش تھا ان کی انگوٹھی کے نگینے کا، کہ جسے وہ اپنے اسٹیمپ، اپنے سائن کے اعتبار سے وہ استعمال بھی کیا کرتے تھے۔ اگر آپ تاریخ ان کی جو ہے آپ دیکھیں تو جو لیٹرز آتے جاتے تھے جس پر مہر لگائی جاتی تھی، وہ اس طرح سے رسول خدا لگاتے تھے۔ خوب، تو یہ کچھ چھوٹا سی ایک مختصراً طور پر ان کی زندگی نامہ تھا کہ ان کی جو زندگی تھی اسے ان کی ولادت، ان کی شہادت، ان کی کنیت، ان کے والدین کے بارے میں خوب ان کی چھوٹی سی مختصراً سی جو تاریخ نامہ تھا رسول خدا کا، وہ یہ تھا۔ خوب، اب کچھ سوالات آپ لوگوں سے کیے جاتے ہیں کہ جن کے جوابات آپ لوگوں کو دینے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ کہ حضرت کی جو نبوت کا سال تھا، یعنی نبوت کے کتنے سال حضرت نے گزارے، اور اس میں سے کتنے سال مکہ میں تھے اور کتنے سال مدینے میں تھے۔ خوب، دوسرا سوال یہ کہ جناب عبداللہ کے جو والد گرامی تھے جناب رسول خدا کے، وہ کس کے بیٹے تھے اور ان کی کیا خاصیت تھی، یعنی کیا خصوصیات تھی جو انہیں دوسروں سے الگ کرتی تھی۔ تیسرا سوال یہ کہ کچھ عجائب رسول خدا کی ولادت کے وقت رونما ہوئے تھے، اس میں سے کسی 3 عجائب کا ذکر کرے۔ چوتھا سوال یہ کہ کون سی آیت ہے جو ندائے آسمانی پائی، یعنی ندائے آسمانی سے کون سی آیت کی تلاوت ہوئی تھی کہ جسے سنا گیا تھا، اس کے ایڈریس کے ساتھ اس آیت کو تحریر کرے اور اس کا جو ہے وہ میننگ بھی لکھنا ہے، وہ معنی کے ساتھ اس آیت کو تحریر کرے۔ پانچواں سوال یہ کہ ازواج مطہرات کو، یعنی رسول خدا کی جو ازواج مطہرات تھی، جو بیویاں تھیں، انہیں ایک ٹائٹل سے پکارا ہے قرآن مجید نے، تو وہ ٹائٹل کیا ہے، اور کون سی 2 بیویاں رسول خدا کی ان کی زندگی میں وفات پائی تھیں، ان کا نام تحریر کریں۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔